قلب عرفان میں خوش آمدید۔ یہ چینل اسلام کے علم، اچھی باتوں اور روحانی ہدایت کا سفر ہے۔ دل کو سکون اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں۔ حاضرین محترم اور جملہ خواتین و حضرات، 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینے اللہ رب العزت نے آقا کے میلاد کے لیے، حضور کی ولادت کے لیے نہ سردیوں میں سے کوئی مہینہ چنا، نہ گرمیوں کا مہینہ چنا۔ ربیع الاول بہار کا جو پہلا مہینہ تھا، اس مہینے کو آقا علیہ السلام کی ولادت کے لیے چنا کہ بہار کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں سردی کی شدت بھی نہیں رہتی اور گرمی کی شدت بھی نہیں آئی ہوتی، اور بہار کے مہینے میں پھر سوکھے ہوئے پودے اور پتے سرسبز ہو جاتے ہیں، ہریالی آ جاتی ہے اور پھول اور پھل آ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے میلاد کے لیے ربیع الاول بہار کا پہلا مہینہ چننا دو چیزوں کی علامت ہے کہ آقا علیہ السلام آنے والا نبی جو بہار کے مہینے میں پیدا ہوا، وہ بہار کی طبیعتیں دینا چاہتا ہے، وہ بہار پر مبنی دین دینا چاہتا ہے، وہ بہار والی شخصیتیں، سیرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے جس میں نہ سردی کی شدت ہو نہ گرمی کی شدت ہو، اور جس میں سوکھے ہوئے بھی ہریالے ہو جائیں اور سرسبز و شاداب ہو جائیں۔ لوگوں، اپنی طبیعت میں حضور کے میلاد ربیع الاول کے صدقے وہ ربیعیت پیدا کرو، ربیعیت پیدا کرو، ربیعیت پیدا کرو، وہ بہار پیدا کرو کہ جس بہار سے آپ کا من بھی خوشبوؤں سے مہک اٹھے اور باہر کا معاشرہ بھی آپ کے حسن اخلاق کی خوشبو سے مہک اٹھے۔ پھر اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کے مہینے میں، آپ کو معلوم ہے اس دور جاہلیت میں عربوں کا، مکہ کے کفار و مشرکین کا یہ وتیرہ تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے، زندہ درگور کر دیتے، مار دیتے، زندہ دفن کر دیتے۔ بیٹا پیدا ہوتا تو زندہ رہتے۔ ایک وسیع پیمانے پر ظلم تھا بچیوں کے لیے، فیمیل سیکس کے لیے ظلم تھا، قتل و غارت گری تھی۔ ہر بچی پیدا ہوتے ہی مر جاتی، قبر میں دفن کر دی جاتی۔ اب اللہ رب العزت نے ایک تو بہار کا مہینہ چن کر ہمیں بہار جیسی سیرتیں، بہار جیسی شخصیتیں اور بہار جیسے دین کا عمل عطا کیا، اعتدال کی طبیعت کی طرف راغب کیا، میسج دیا۔ یہ میسج ہے میلاد کا۔ اور دوسرا، جس مہینے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس مہینے میں جتنے گھروں کے ہاں ڈیلیوریز ہوئی، جن کی اور جتنی عورتوں کے ہاں جتنے بچے پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے کسی ایک کے ہاں بھی بیٹی پیدا نہیں کی، سب کو بیٹے دیے۔ میلاد مصطفیٰ کے تصدق سے سب کو بیٹے دیے۔ کیوں؟ کہ بیٹی میں کوئی نقص نہیں ہے۔ میں تو بیان کر چکا نا حدیث سے، بیٹیوں کو اللہ پاک نے بیٹوں سے بھی دوہری رحمت قرار دیا، اور آقا علیہ السلام کی حدیث نے، مگر کسی ایک گھر حضور کے میلاد کے مہینے میں، اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ میلاد کے سال میں، پورے سال میں 12 مہینے پورے جس سال میں آقا کی ولادت ہوئی، 12 مہینوں تک کسی کے گھر بیٹی نہیں ہوئی۔ اس سال سب بیٹے ہوئے۔ کیوں؟ کہ وہ ظالمانہ رواج تھا کہ کسی گھر بیٹی ہوتی تو قتل کر دی جاتی۔ اللہ پاک نہیں چاہتا تھا جس سال میں میرا حبیب مصطفیٰ کی ولادت ہو اس سال کسی کے گھر قتل ہو جائے، کسی بچی کا قتل ہو جائے، چونکہ رواج ظالمانہ تھا اور وہ باز نہیں رہ سکتے تھے، بچی ہوتی تو قتل ہو جاتی۔ سارا سال رب نے ہر گھر کو قتل کے جرم سے پاک کر دیا، بیٹے دیے تاکہ کوئی کسی جان کو قتل نہ کر سکے۔ تو دوسرا میسج جو میلاد مصطفیٰ کا تھا وہ پروہیبیشن آف ہیومن کلنگ، انسانی قتل کو منع کرنا، انسان کو امن دینا، اور قتل و غارت گری اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنا، اور ہر گھر میں امن اور سلامتی لانا، اور ہر زندگی کی حفاظت کرنا۔ حضور کی ولادت یہ پیغام لے کر انسانیت میں آئی۔ اسلام سراسر انسانیت کے لیے امن ہے، حفاظت ہے، عافیت ہے، سلامتی ہے، اور اعتدال ہے، اور محبت ہے، اور سخاوت ہے، اور انعام ہے، اور رحمت ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے، اور آقا علیہ السلام کے اس میلاد کی رات ہمیں اپنی زندگیوں کو، سیرتوں کو، اور ہم سب کو اپنے پورے معاشرے کو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی سچے عشق اور محبت کے رنگ میں حضور کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا کرے۔
عاشق وہ ہوتا ہے، محب وہ ہوتا ہے جو محبوب کے رنگ میں رنگا جائے، جو محبوب کے ڈھنگ میں رنگ جائے۔ اگر ہمیں آقا علیہ السلام سے سچا عشق اور محبت ہے تو حضور کی سیرت کا رنگ ہمیں اپنانا ہوگا، اسوہ محمدی کا ڈھنگ ہمیں اپنانا ہوگا، طرز عمل مصطفیٰ ہمیں اپنا طرز عمل بنانا ہوگا، اور ہمیں اس طرح کی زندگی کی طرف جانا ہوگا جو زندگی آقا ہمیں عطا کرنے کے لیے آئے تھے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا سبق دے کر اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم کرے، اور یہ میلاد اس سال پورے پاکستان کے لیے باعث خیر بنے، قتل و غارت گری کا خاتمہ ہو، انتہا پسندی کا خاتمہ ہو، کرپشن کا خاتمہ ہو، لوگوں کی حاجتوں اور ضروریات کو پوری کرنے کا فکر پیدا ہو، خیر کی تبدیلی کا سال بنے، فلاح کا سال بنے، اور امت مسلمہ کے لیے بھی ہر لحاظ سے خیر، فلاح اور کامیابی و کامرانی کا وقت آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا